صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، انہی کے ذریعے تو مدرسے جو ہے وہ چلتے ہیں، ان کا دار و مدار ہوتا ہے، اور بچوں کو فری میں بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، اساتذہ کرام کی تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں۔ علماء سے محبت نہیں کرتے، صحیح، علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، علماء کی قربت اختیار نہیں کرتے، صحیح۔ تو اسی لیے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ جتنا مولوی سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، جتنا یہ عالم، جتنا یہ قاری جو اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر کے جتنا یہ سکون محسوس کر رہے ہیں، اور آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی مولوی، کوئی قاری، کوئی عالم جو ہے وہ بھوکا مر گیا۔ تو محترم سامعین حضرات، ہمارے علاقے میں، ہمارا جو علاقہ ہے چوگت پور، تحصیل و ضلع مظفر گڑھ، جتوئی روڈ، اس علاقے کے اندر دین کے حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، جیسا کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے علاقے کے اندر، وہ قرآن مجید کو پڑھنا، پھر قرآن مجید کو سمجھنا۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے تو ہمیں قرآن حضرات کی ضرورت پڑتی ہے، اساتذہ کرام کی ضرورت پڑتی ہے جو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھا سکیں، اور پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، پھر احادیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں ایک اور شعبہ درکار ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے درس نظامی کا۔ تو درس نظامی کے اندر بچوں کو قرآن مجید کہتا کیا ہے، قرآن مجید فرماتا کیا ہے، قرآن مجید کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کس طرح ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے، تو یہ ساری تربیت، یہ ساری پہچان پھر درس نظامی کے شعبے میں کرائی جاتی ہے۔ ایک قابل استاد اور ایک بہترین استاد، تجربہ کار استاد ہی جو ہے بچوں کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ تو ہمارے اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ درس نظامی کی ہے۔ بہت ہی کم مدارس ہیں جو درس نظامی کے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے مہمان خصوصی جناب قاری محمد سجاد اکرمی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو پر تشریف فرما ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ حضرت، آپ نے ایک عالی شان مدرسہ الحمدللہ بنایا ہوا ہے، لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے، آپ ماشاءاللہ دین متین کا کام سر انجام دے رہے ہیں، تو کیا آپ کے مدرسے کے اندر جو ہے یہ درس نظامی کی سہولت موجود ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شفقت بھائی، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جو آپ نے ایک مرتبہ پہلے بھی اپنے اسٹوڈیو میں بلایا تھا، تو ہم نے پیغامات جو دیے تھے، پھر آپ نے دوبارہ موقع دیا، تو کچھ پیغامات ہیں انشاءاللہ آج سامعین کے گوش گزار کریں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ودائے ناچیز نے جامعہ اکرمیہ شاہ جمالیہ انوار القرآن حسین آباد موضع بیٹ چین والا نزد کلیم چوک گودپور، الحمدللہ اللہ کے فضل سے درس نظامی کی کلاس کا داخلہ شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ، یعنی کہ پہلے یا ابھی شروع کیا ہے؟ اچھا، پہلے ہمارے پاس حفظ و ناظرہ کی کلاس تھی اور میڈل تک سکول کی کلاس تھی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے درس نظامی کی کلاس کا آغاز، داخلے شروع ہیں۔ یہ ہم اپنے سامعین، اپنے محبت کرنے والے، بالخصوص اپنے اہل علاقہ کے جو بھائی ہیں، جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین اچھے آسان طریقے سے سیکھیں، تو پھر اپنے بچوں کو درس نظامی کے لیے بھیجیں جامعہ میں۔ انشاءاللہ ان کو قرآن و حدیث کا علم پڑھایا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ بچے پھر اپنے والدین کے لیے سرمایہ آخرت بنیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی ماشاءاللہ اچھی سوچ ہے، اور ہمارے علاقے کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ اچھا حضرت صاحب، ماشاءاللہ آپ نے درس نظامی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے الحمدللہ۔ تو اس درس نظامی کے حوالے سے جو بچے آپ کے پاس جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے مدرسے میں آئیں گے، تو کیا ان سے کوئی فیس وغیرہ بھی چارجز کی جائے گی، یا ان سے کوئی ماہانہ یا منتھلی یا سالانہ ان سے کوئی فیس لی جائے گی؟ جی شفقت بھائی، کچھ شرائط داخلہ ہیں، صحیح،
تو ان کے جو بچے آئیں گے سرپرست اور بچے وہ شرائط داخلہ کے کاربان ہوں گے. صحیح. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سرپرست کا ساتھ ہونا یہ لازمی ہے. صحیح. دوسرا سرپرست کی فوٹو کاپی اور بچے کا شناختی کارڈ کی کاپی یا بے فارم کی کاپی وہ بھی ساتھ لے آنا یہ بھی ضروری ہے. صحیح. تو ہمارے ادارے میں پابندی ہے کسی طالب علم کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. ہمارے ارے جو بچے موبائل رکھیں گے وہ پڑھائی میں کہاں توجہ دے گی. صحیح. یہ بھی ہمارے شرائط داخلہ میں سے ہے کہ ہم کسی بچے کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کی جو وردی ہے وہ سفید ہے. سفید کپڑے یہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے. یہ بھی ہمارے شرائط داخلہ میں سے ہے. صحیح. اور امامہ شریف بھی سفید اور کپڑے بھی سفید. 2 جوڑے کپڑوں کے یہ ساتھ لانا ضروری ہے. صحیح. اور اس کے بعد چھٹی جو ہے وہ 2 ماہ کے بعد ملے گی, پہلے نہیں ملے گی. صحیح ہے. جمعرات 11 بجے چھٹی ہوگی. اتوار شام مغرب سے پہلے مدرسے حاضری ہوگی. کوئی بچہ بلا عذر شرعی مجبوری کے علاوہ اگر کوئی بچہ 5 چھٹیاں کریں گے تو ہم ان کا داخلہ جو ہے وہ خارج کر دیں گے. یعنی کہ یہ ساری شرائط وغیرہ اس لیے ہیں تاکہ بچے جو ہے کنسنٹریٹ کر سکیں اپنی پڑھائی پہ, اپنی تعلیم پہ. صحیح ہے. ماشاءاللہ. آپ نے فیس کے حوالے سے جواب نہیں دیا کہ کیا بچوں سے فیس بھی لی جائے گی؟ نہیں, کوئی فیس نہیں لی جائے گی. بالکل بھی. یہ بچوں کو سرپرست کو یہ ہم ذہن دیتے ہیں اپنے عشر, اپنے زکوٰۃ, اپنے عطیات جو ہیں جو مدرسے کے خدمت اسے کیا کریں تاکہ یہ دین کا کام جو ہے وہ آسان طریقے سے اور مضبوط طریقے سے صحیح دین کا کام ہو جائے آپ کی مدد سے, آپ کے تعاون سے. یعنی کہ یہی صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, عشر ہے, انہی کے ذریعے تو مدرسے جو ہے وہ چلتے ہیں, ان کا دار و مدار ہوتا ہے. اور بچوں کو فری میں بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے, اساتذہ کرام کی تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں. اور ماشاءاللہ اور بھی جو مطلب سبزیات ہیں یا ان کے کھانے پینے کے بندوبست ہیں وہ بھی اسی سے صدقہ فطرے سے, عشر سے, زکوٰۃ سے جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ کمال کی بات ہے. اگر کسی یونیورسٹی کے اندر بچہ پڑھنے جائے, کسی سکول کے اندر بچہ پڑھنے جائے تو صاف ظاہر وہ پہلے جو ہے وہ ایک مقرر کرتے ہیں کہ بھی ماہانہ ہم اتنی لیں گے. اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا قدم ہے کہ آپ درس نظامی کی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے تقریباً 7-8 سال کی یہ کلاسز ہوتی ہیں مکمل کورس. تو 7-8 سال صرف ایک بچے کا خرچہ جو ہے اٹھانا یہ بہت مشکل ہے. اور آپ ماشاءاللہ جو ہے کئی 100 طلباء آپ کے پاس پہلے بھی موجود ہیں اور بھی درس نظامی کے اندر جو شرکت کریں گے تو ان کے اخراجات بھی آپ نے ماشاءاللہ ان کے مسائل کا حل کرنا ہے. تو صاف ظاہر ہے لوگوں کے صدقہ فطرات, ان کے عشر, ان کے زکوٰۃ اگر وہ صحیح جگہ پر دیں گے اور ایسے مدارس میں دیں گے جہاں ضرورت ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور بچوں کو بھی جو نئے آنے والے ہوں گے ان کو بھی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا ماشاءاللہ یہ بہت ہی حضرت صاحب یہ اچھا قدم ہے درس نظامی کے حوالے سے. اور بھی اگر کچھ آپ سہولیات جو بچوں کو آپ دینا, جو مدرسے کے اندر اکثر اوقات جو مدرسے کے اندر بچوں کو سہولیات ملتی ہے تو آپ کے مدرسے کے اندر بچوں کو کیا کیا سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی؟ جی انشاءاللہ ادارہ جو ہے, آپ کے ادارے کا نام پھر سے اگر ناظرین کو بتا دیں. جی جامعہ کرمیہ شاہ جمالیہ انوار القرآن حسین آباد موزہ بیٹ چینوالا نزد کلیم چوک بودھ پور تحصیل کوچٹا ضلع ڈیرہ غازی خان. ماشاءاللہ ہم نے جو کچھ طلباء کی سہولیات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ادارہ انشاءاللہ رہائش دے گا, صحیح, 3 ٹائم کا کھانا دے گا, صحیح, اور تعلیم دے گا, صحیح. میڈیکل کی سہولت تھوڑی سی ہے, زیادہ نہیں ہے لیکن ہے صحیح. یعنی کہ میڈیکل ہاں ہے, کچھ ڈاکٹر حضرات ہیں وہ طلباء کی خدمت کرتے ہیں فری میں. صحیح. اگر کوئی مسئلہ زیادہ ہو جائے تو جو میڈیکل سٹور کی ادویات جو ہوتی ہے وہ طالب علم کھول لیتا ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے دوست, وہ بغل یہ بہت اچھی خدمات ہے. جی باشا. اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں وہ بچے کے اپنے ہوں گے. اچھا, صابن, صارف اور کپڑے وغیرہ ان کا جو ہے نا, باقی جو ضروریات زندگی ہیں ان 3 چیزوں کے 4 چیزوں کے علاوہ جو بھی اخراجات ہوں گے وہ بچوں کے اپنے ہی ہوں. صحیح ہے.
یعنی کہ وردی وغیرہ ہو گئی یا اپنے گھر سے کوئی چیز کھانے پینے کے لیے لے آتا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، یا کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے صارف و صابن وغیرہ، یہ چیزیں جو مطلب مین جو ہے وہ بچوں کا اپنا ہوگا۔ باقی ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی آپ کریں گے، اور کھانے پینے کا بندوبست بھی آپ کریں گے، تعلیم کا بندوبست بھی آپ کریں گے، اور حسب توفیق جو ہے وہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو علاج بھی ان کا حسب توفیق جو ہے وہ فری کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ اتنے جو ہے پیاری پیاری آپ کمال کی جو ہے باتیں بتا رہے ہیں، اور سکول کے اندر تقریباً یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی جی پھر بھی ہم ماہانہ جو ہے پیسے بھرتے ہیں۔ جی لیکن اگر دین کی بات ہو جائے، قرآن کو سیکھنے کی بات ہو جائے، تعلیم حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی بات ہو جائے، تو اتنی ساری سہولیات ہونے کے باوجود پھر بھی جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، یہاں نہیں بھیجیں گے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں شوکت بھائی، ہماری دین اسلام سے بہت دوری ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء سے محبت نہیں کرتے، علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، علماء کی قربت اختیار نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو اسی لیے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں حضرت علامہ مولانا استاد العلماء قاری عبدالشکور سعیدی صاحب، میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ ہم درس نظامی کی کلاس کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ دیں گے؟ صحیح۔ انہوں نے خوش دلی سے کہا کہ قاری صاحب آپ قدم اٹھائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو بچے پڑھنے آئیں گے، جس حد تک ہم علم قرآن، علم حدیث پڑھنے پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ بچوں کو آسان طریقے سے ان کو قرآن و حدیث کا علم پڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ ان کو بہترین طالب علم، بہترین کامیاب طالب علم بنائیں گے۔ علم سے، ادب سے انشاءاللہ ان کی اصلاح کریں گے۔ تو انہوں نے ہمارا حوصلہ افزائی فرمائی، ہمارا دل بڑھایا۔ الحمدللہ ہم اب بالکل جوان ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا حوصلہ مفتی عبدالشکور صاحب نے بڑھایا۔ تو آپ آنے والے طالب علم جو ہے اس ویڈیو کے توسل سے آپ ان کے والدین کا اگر آپ دل بندھانا چاہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجے یا نہ بھیجے؟ جی انشاءاللہ جو بچے آئیں گے قرآن و حدیث کا علم پڑھنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ بہترین عالم دین بن کر اسلام کی خدمت کرنے والا بنے گا۔ جب والدین اس فانی جہان سے جائیں گے تو پھر انہیں پتہ لگے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنایا، حضور کے فرمان کا عالم بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ یہ تو آنے والی زندگی میں پتہ لگے گا۔ جو دین اپناتے ہیں اور دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان سنتے سناتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر تو ان کے لیے ان کی جنت بھی ان کی قبر بھی جنت کا باغ ہے، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ تو خبر کی بات ہو گئی نا۔ اور جو لوگ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ اگر ہم ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے تو ہمارے بچے جو ہے عیش و آرام سے زندگیاں گزارتے، اور یہ اب تو مولوی بنا دیا، اب تو ان کو قاری بنا دیا، اب عالم بنا دیا، اب یہ کھائے گا پیے گا کہاں سے؟ اور تو یہ ہمارے دیکھنے میں آیا ہے جتنا مولوی سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، جتنا یہ عالم، جتنا یہ قاری جو اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر کے جتنا یہ سکون محسوس کر رہے ہیں، اور آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی مولوی، کوئی قاری، کوئی عالم جو ہے وہ بھوکا مر گیا۔ باقی جو ہے اس کے مقابلے میں انجینئر، ڈاکٹر اچھی زندگی گزار رہے ہو اور وہ اچھی زندگی گزار نہ رہا ہو، تو ایسا بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو اس دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی قاری بن جاتا ہے، کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی مفتی بن جاتا ہے، تو وہ اس دنیاوی لحاظ سے بھی الحمدللہ کافی حد تک ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ جی صفت بھائی، بندہ ناچی صرف قرآن پاک کا حافظ ہوں، قرآن پاک حفظ کیا ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے 25 سال سے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں۔ تو اس وقت پہلے بھی میں نے پیغام دیا تھا دوستوں کو، اس وقت ہمارے ادارے میں 150 بچہ ہے جو رہائشی ہے،
ان کا قیام، ان کا قیام، ان کی دیکھ بھال وہ ہمارے ذمہ ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ میری زندگی ایسی گزر رہی ہے، دن جاتا ہے پتہ نہیں لگتا، رات جاتی ہے پتہ نہیں لگتا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو قرآن کی ضرورت ہے۔ ہر وقت سوچ فکر دین کی، اسلام کی، قرآن کی، طلباء کی، ان کی ہے، بس اور کوئی فکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر، بس، اور ہمارے اساتذہ کرام کے اور ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے والدین کا احسان ہے۔ انہوں نے ہمیں اس لائق بنا دیا کہ ہم اس منصب پہ فائز ہیں اور اس منصب پہ بیٹھ کے لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک کی روشنی، قرآن پاک کا نور لوگوں کے دلوں میں گار رہے ہیں۔ دین کی تعلیم جو ہے ماں کی گود سے لے کر جو ہے قبر میں جانے تک جو ہے حاصل کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، خود بھی دین کی تعلیم ہم نے سیکھنی ہے اور دوسروں کو تک بھی جو ہے دین کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے دین متین کی خدمت کرنے کی اور دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔